جلدی چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم عندك احتسب مصيبتي هذه فاخلفني خيرا منها انا لله وانا اليه راجعون رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وجميع الأسقام اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا سلام سلمنا وسلم منا بھئی اچانک ان کی رات کو وہ جو دو جھانگڑے ہیں نہیں احمد جھانگڑا ہے اور ایک واحد جھانگڑا
تو وہی جھانگڑا کی رات اچانک طبیعت خراب ہوئی اور وہ سانس وانس کا ایک دم سے گردوں کا تھا، پھر اوپر چڑھا، سانس کا مسئلہ ہو گیا، اور اب بتا رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر کو ڈال دیا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ خیر و معاملہ فرمائے۔ واحد اللہ اڑانے والے لوگ بہت اڑا دیتے، ابھی مکی صاحب کے بارے میں اڑا دیا تو وہ بیچارے بیان دے رہے ہیں وضاحتی کہ بھائی جانا تو ایک دن ہے لیکن الٹی سیدھی خبریں کیوں اڑا رہے ہیں؟ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، ذوق بھی ہے خوب، اور بعض مرتبہ غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ وہاں دیوبند میں جو حدیث یہ ہونا چاہیے، حدیث جہاں پڑھاتے ہیں تو وہ بہت بڑی درسگاہ ہے، اس کو دارالحدیث بولتے ہیں، تو وہ 2 حصوں میں ہے، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، تو اس میں تقریباً ایک 600-700 بچے، 800 1000 اس طرح آ سکتے ہیں۔ تو ایک وہاں سردی پڑتی ہے، چلے کی سردی کہلاتی دلی کے ایریے میں، 40 دن سورج دیکھنے کے لیے ترس جائے آدمی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک رضائی میں 2-2 3 اور نیچے درسگاہ میں سبق ہوتا ہے، اوپر چڑھے کون سردی میں، تو ہمارے شیخ پڑھا رہے تھے مولانا عبدالاحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مستجاب الدعوات آدمی، مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت کے صدر مدرس تھے وہ بہت بیمار تھے، مولانا فخر الحسن صاحب، تو ایک لڑکا ہوتا ہے اس کو ترجمان جیسے ہوتے نہیں کیا کہتے ہیں، مانیٹر بولتے ہیں وہ کلاس میں، تو ہمارا ایک ساتھی تھا کشمیری نذیر، تو اس نے اب سب ہر آدمی اپنے ایک رضائی 2 کان بند سب کے، تو اور اس کے بعد اتفاق ایسا کہ جو صدر صاحب بیمار تھے ان کے بعد ان کے ہی نمبر ہیں، یہ صدر بنیں گے مولانا عبدالحد صاحب، وہ چاہتے بھی نہیں تھے بیچارے، وہ تو ایسے سیدھے تھا، لیکن وہ ترجمان نے کہا کہ حضرت وہ میاں اختر حسین صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے سنا نہیں، کان بندے کہنے اللہ تعالیٰ ہمارے دوست مولانا فخر الحسن صاحب کی مغفرت فرمائے اور کے حالات یہ وہاں پوری دعا بالکل، اب ہماری ڈر کے کوئی بول نہیں رہا، اب وہ ان کو معاف کرا دیا انہوں نے، بالکل پوری بخشش کروا دی۔ اچھا اس کے بعد جب ختم ہو گیا وہ اتفاق سے کسی لڑکے نے ان کو بتایا مولانا فخر الحسن صاحب کی آپ کے لیے تو رحمت کی دعا ہو گئی، اب آج سے آپ مرحوم ہیں آپ، تو وہ کہنے لگے دیکھو لوگ کیا نام ہے کرسی کے چکر میں پہلے مارے تھے، بتا اوقات غلط فہمیاں ہو جاتی ہے اس طریقے سے۔ جیسے ایک بزرگ تھے میرک، اب ایک صحیح قصہ، یہ تو خیر جوک کا ہو گیا، صحیح تو یہ بھی ہے، تو میرک نام کے تھے ایک بزرگ، ان کو خواب بڑے سچے پڑتے تھے، تو ایک اللہ والے تھے ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، اتفاق سے تھک گئے راستے میں، دوپہر کا وقت تھا، قبرستان میں ایک درخت کے نیچے قیلولہ کرنے لگے، ایک چھوٹی سی کتاب ہے محبت الہی، اس میں حوالے کے ساتھ لکھا ہے، قیلولہ کرنے لگے تو ان کو خواب پڑا کہ جن بزرگ سے تم ملنے جا رہے ہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، بڑا ٹوٹے گیا، میرا خواب تو ہوتا ہے سچا، عبدالرزاق صاحب کو مجھے نہیں معلوم، یہ چشمہ لگاتے ہیں ویسے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ بڑا بڑا دکھتا ہے نا چشمہ لگاتے اور رات کے سوتے میں اتار دیتے تو چھوٹا دکھے گا، پھر تو چشمہ لگا کے تو بڑا بڑا دکھے گا، یاد رہے گا۔ تو وہ ہڑبڑا کے اٹھنے لگے، یار اتنی محنت کر کے آئے، پہلے سفر تو بڑا مشقت کا ہوتا تھا، اور خیر چلو ان کی قبر معلوم کریں گے اور ایصال ثواب کریں گے، ان کی قبر پہ دعا کریں گے۔ اچھا اب ایصال ثواب پہ یاد آئی بات، آج میں دیکھ رہا تھا ایک دسترخوان ایصال ثواب کا سجا ہوا، ایک پر ایک پگڑی والے وہاں بیٹھے ہوئے، کہیں میرا خیال کوئی لاہور کا کوئی اطراف کا علاقہ دکھا رہے تھے، تو اس میں لکھا بھی نیچے تھا ابا جب تک زندہ تھے ان کو سیب نصیب نہیں ہوا، آج ان کے مرنے کے بعد مولویوں کو سیب کھلائے جانے کا۔ ایصال ثواب کا کھانا صاحب نصاب کے لیے صحیح نہیں ہے، کرو ایصال ثواب، غریبوں میں پہنچاؤ، اور غریبوں کا حق ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے، کوئی شخص ایک لیٹر لکھے، اور لیٹر لکھنے کے بعد وہ باہر گیا، دیکھا وہ پوسٹ باکس کا جو ڈبہ لگا رہتا ہے گندا ہے، اس میں لال لال کلر لیا، لال کلر ہوتا نا پاکستان پتہ نہیں مجھے، لال یہ چوہانی لال، تو اس کے بعد دیکھا کہ نہیں یہ گندا تمام گردہ جمی ہے، اور آ کے بہترین اپنے سوٹ کیس میں اس خط کو رکھ لیا، پھر اس کے بعد پوچھا یہ خط پہنچے گا، کہ قیامت کے دوسرے دن میں نہیں پہنچے گا۔ کیوں بھائی؟ طریقہ جو ہے کہ آپ اس ڈبے میں ڈالیں، وہ ڈبے سے مین آفس جائے گا، وہاں مہر لگے گی، مہر لگنے کے بعد پھر وہ جائے گا،
वो जो तरीका, तो कहने लगे इसी तरह आपने खाना पकाया, मालदारों के डब्बे में डाल लिया, उस अच्छे सूटकेस में, कहने लगे कहाँ से पहुँचने वाला हो, तो लेटर नहीं पहुँचेगा तो तुम्हारा खाना इस तरह से कहाँ पहुँचे। बड़ी अच्छी निकाल दी उन्होंने। तो कहने लगे कि ये कैसे पहुँचेगा, तो इसलिए इसाले सवाब करें लेकिन गरीबों को खिलाएं, गरीबों का हक है। अभी की बात है कि मगरब से पहले अभी वली साहब जो है ना, वो गए थे मस्जिद, तो वो कहने लगे कि वो इस तरह बताइए क्या करें, तो क्या कहने लगे मैं वो खाना जो जाना भी है और भी है और भी है। अरे उनको मालूम 10 मरतबा पूछ चुके हैं, वो पता नहीं क्यों बार बार पूछते हैं। इसे मतलब दिन में चोर है। सीधी बात, तो खासा को एक बार बता दिया तो खासा क्या मैं आऊँगा, मैं दुआ करूँगा, बगैर खाए निकल जाऊँगा। कहा कि आप हाजिर दें, शिरकत करें और माजरत करके वापस आ जाएं। वही तो नहीं होता उनसे। हाँ, मैं कोई खाना खाने थोड़ी जा रहा हूँ। लेकिन अक्सर यहाँ पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में भी जो है ना, नहीं उनको सभी सिखाएं। साबे हैसियत होते हैं बैठे नहीं और हाँ। तो उससे फायदा क्या, आप दावत कर रहे हैं, फिर आप उसका नाम ईसाले सवाब क्यों रख रहे हैं? आज यही मसला है ना कि आजकल एक किस्म की दावत ही है, वो ऐसे एहतमाम कर रहे हैं। भाई सवाल ये है, ये तो बात ठीक है जो कुछ आपने बताया, आपसे वो पूछा उन्होंने कई जगह बताया भी आपको, यहाँ भी एक्सप्लेन किया। सवाल ये है कि वो खाना जो है वो किस जुमरे में आएगा, क्या वो हलाल है ना जायज़? नहीं, हलाल तो है, हलाल तो है लेकिन रहा हराम तो नहीं होगा। हराम तो लेकिन नहीं ये कि उससे कोई सवाब और तो सवाब पहुंचने उसको वाला क्या नहीं। कहेंगे, खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, आदमी मुस्तहक हो अगर तो खाए तो खैर। तो वो बुजुर्ग क्या हुआ कि उन्होंने कहा चलो मालूम कर लेते हैं खबर और इशारे सवाब कर लेंगे। जब पहुँचे तो गाँव वालों से पूछे कि वो फला बुजुर्ग की कब्र कहाँ है, दिमाग खराब, अच्छा घंटा बैठे हुए हैं, तो उनको मारे प्यारे जिंदगी में। तो कहेंगे यार हमने ख्वाब तो देखा कि वो मर गए हैं, हमारा ख्वाब होता है सच्चा, ख्वाब झूठा नहीं होता। तो खैर फिर क्या किया कि कहने के चलो बुजुर्ग से मिलते हैं। उनके बाद पहुँचे और जान के कहा हजरत मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब आपके बारे में देखा, मेरा ख्वाब अक्सर सच्चा होता है। टाइम क्या था? तो बताया उन्होंने फला टाइम था। तो कहने लगे बिल्कुल सही ख्वाब है, आपका ख्वाब सच्चा है। असल में उस वक्त मैं अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया था, इसलिए मुझे मुर्दों की फहरिस्त में गिना गया। एक हदीस है, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर, उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह का जिक्र करता है और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, कमसलिल हय्यि वल मय्यित, मुर्दे और जिंदे की तरह। जिक्र करने वाला जिंदा है और न जिक्र करने वाला मुर्दे। मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़कुर कमसलिल हय्यि वल मय्यित, मुर्दे और जिंदे की तरह। तो अब वो एक दो मेहमान हो रहा है, उनके लिए वो संभाले बहू आई है आपके घर वाले बीवी अच्छा तुम्हारे वो खासा पहले बीवी है। वो एक आदमी कह रहा था, कहने लगा काश कि तुम कैलेंडर की तरह होती तो हर साल बदल लेते। वो कहने लगी काश कि तुम अदरक होते, मैं रोज क्यों चलती तुम खासा समझे? हाँ, उसने कहा अदरक अपने पास वो सिलबट्टा होता है, वो मामूली भी नहीं निमट जाए अदरक कहीं, सिलबट्टे से रोज क्यों चलती भाई? इट इज राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। चले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा। एक लफ्ज़ होता है मिल्लत, एक है दीन और एक है शरीयत। ये तीन लफ्ज़ होते हैं, देखिए आते हैं कुरान में बार बार, दीन, मिल्लत और शरीयत। दीन कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी चीज़ें हैं कभी तब्दील नहीं होगी। जन्नत, जहन्नम, हश्र, नश्र, कब्र। अच्छा, नंबर 2 मिल्लत होती है। मिल्लत के अंदर उसूल तो होते हैं मोटे मोटे, लेकिन तब्दील भी होते हैं, कभी कभी मनसूख भी हो जाते हैं। जैसे हर शरीयत में तहारत, वज़ू, नमाज का तरीक़ा, ये मिल्लत है। किसी में कुछ होगी, किसी में कुछ होगी। तीसरी चीज़ है शरीयत। शरीयत कहते हैं ज़रूरत और वक्ती मसाइल को, कि उस वक्त जो ज़रूरत होगी मसाइल वो नबी ला के देगा। एक दौर था बहन के साथ शादी जायज़ थी ज़रूरतन, आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ,
आदम अलैहिस्सलाम, जब नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया तो उस वक्त औरतें मुनासिब मिक़दार में हो गई, तो उसके बाद वो शादी हराम कर दी गई। तो ये है शरीयत। तो 3 चीज़ें याद रहे जहन में। अब यहाँ क्या है, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत बिल्कुल एक है। क्या? जैसे 3 चीज़ें हैं मिल्लत में, मसलन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ हिजरत है कि इराक़ से हिजरत करके आप सीरिया, मिस्र, फ़लस्तीन तशरीफ़ लाए। हज़रत सारा साथ में हैं बीवी, और लूत अलैहिस्सलाम जो भतीजे थे वही ईमान लाए थे, उनको जॉर्डन भेज दिया और रास्ते ही में नबूवत मिली उनको, तुम्हारी ये जिम्मेदारी। और एक ही नबी हैं जो कौम की ज़बान में नहीं आए, वैसे हर नबी उसी ज़बान में आता है जिस कौम में भेजा जाता है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, कि किसी रसूल को हम भेजते तो उसी कौम की ज़बान में भेजते हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम की ज़बान चूँकि सुरियानी है, यह हिब्रू ज़बान है। वो ज़बान सुरियानी तो ख़त्म ही हो गई। तो लूत अलैहिस्सलाम ने फिर आगे यहाँ आप अरबी वगैरह सीखी, क्योंकि जॉर्डन का इलाका अरबी इलाका है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत में एक चीज़ तो हिजरत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कितनी बड़ी हिजरत है कि सब कुछ छोड़ के आप गए। और एक और सुनिए कि देखिए मसले निकालने का तरीक़ा वाकई क्या होता है। हर आदमी इज्तिहाद नहीं कर सकता कि हर आदमी बैठा और इज्तिहाद करने लगा। जैसे कि वो एक उस्ताद बैठे कर आए, ये आलिमों की खाली काम नहीं, हम भी हिजरत करते हैं, 2-3 उस्ताद को शागिर्दों को लेके बैठ गए। तो एक शागिर्द से कहने के बाद देखो जो मसला तुम निकालना दलील से बात करना, करेंगे ठीक है। कहने लगे साहब चना हराम, चना खाओ, चना रहो बना, तो चना हराम। कहने लगे क्यों भाई, दलील क्या है? कहने लगे दलील ये है कि जो फुंसी आदमी के निकलती है उसकी शक्ल बिल्कुल चने की होती है, तो वो फुंसी हराम है, उसमें तो पीप मवाद होता है, तो चना भी हराम कर। हाँ बस सही, इज्तिहाद हो गया। अब एक साहब खड़े होकर कि तुमने पंजाबी और यूपी वालों को मार दिया, क्योंकि चना उनकी खास ग़िज़ा है, उन्हीं को मारा तुमने दोनों को। अब यूपी वाला क्या खाएंगे भाई, चना तो तुमने हराम कर दिया। दूसरे खड़े हुए कहने लगे कि साहब चावल हराम होना चाहिए। क्यों? कहने इसलिए कि जब चीज़ में कीड़े पड़ते हैं तो बिल्कुल चावलों की शक्ल होती, कीड़े हराम है, लिहाजा चावल भी हराम। अब एक आदमी समझदार आया, उस्ताद से कहेगा तो उस्ताद माफ़ी मांगते हैं, आप ने यार इज्तिहाद करना नहीं, आप गेहूँ हराम करोगे, वो किसी और चीज़ की तरह होता है। यार इज्तिहाद तो इज्तिहाद हर आदमी नहीं कर सकता भाई, उसके शराइत हैं, उसूल और ज़वाबित होते हैं। अब आपको हम बताते हैं सूरे हश्र, उसमें है लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीन उख़रिजू मिन दियारिहिम, के सहाबा मक्का मुकर्रमा फतह करने के बाद पहुँचे कहाँ, मदीने मुनव्वरा से मक्के मुकर्रमा पहुँचे। 8 साल हो गए हिजरत को, सब छोड़ छाड़ के आए थे बेचारे। बाद सहाबा का मकान उसी तरह था, मिन अन जू कतु, किसी ने छुआ नहीं था। तो उन्होंने आके पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये फरमाइए कि हमारा मकान तो जू कतू है, किसी ने इसको बेचा भी नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकान वगैरह था तो इनके चचेरे भाई जो हज़रत अकील थे, हज़रत अली के भाई, उन्होंने बेच डाला था। उधर ने फरमाया भी भाई, उधर से किसी ने पूछा आप कहाँ ठहरेंगे, यानी कि मेरे लिए तो अकील ने कुछ छोड़ा ही नहीं ना, मतलब कहते कि वो बेच दिया, ख़त्म हो गई बात। आप उम्मे हानी के यहाँ ठहरे थी, जो चचेरी बहन है, और अल्लाह अगर किस्मत से तौफीक दे तो मलिक अब्दुल अजीज़ रोड से जब आप दाखिल होंगे और जिस वक्त आप उतरते हैं मताफ के लिए 4-5 सीढ़ियाँ हैं, उतरते हैं तो राइट साइड के जो पिलर है वही मकान था। मुझे एक साल बताया तो मगर कोई तारीख वाले का नहीं है भाई, एक साहब ने बताया मुझे, तो मैं थोड़ी देर बैठा भी वहाँ पे, और इत्तेफाक से मैं बैठा हुआ था, एक हाजी पाकिस्तान के आए, उनका पैर फिसला और उसके बाद उनका सर जो उसमें लगा है उसकी धार में, वो जो जीना है वो छछार मार के खून जो एकदम से निकला। मगर वहाँ के लोगों की तारीफ करना चाहिए कि 2 मिनट नहीं लगे, वो स्ट्रक्चर लाए और उसको वहाँ उनको डाला और लेके गायब, और उसके बाद सफाई वाले आया तो थोड़ी देर में वो कपड़ा लगा के बीच में उन्होंने दो साफ तो बिल्कुल धनाधन सफाई कर देते।
भाई अच्छाई को अच्छाई कहना चाहिए, बुराई को बुराई, तो अलग चीज़ है। और बुराइयों भी तो पर्दा डाल रहे थे, तब के कहाँ तक बोलते चलेंगे। तो हुआ ये कि सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के पास आए कि हुजूर मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा मकान किसी ने लिया नहीं, वैसी वैसी है मक्के में, हम लोग हिजरत करके वापस आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, ये तुम्हारा रहा ही नहीं। अल्लाह फरमा रहा, देखिए तरीक़ा बता रहे कैसे आयत से मसला समझाए। ये नबी ही का कहना चाहिए कि इल्म है और अल्लाह की देन है, अतिया है, तो मसला निकाल रहे। फरमा रहे लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना, तुमको अल्लाह ताला फ़कीर कह रहे हैं। फ़ुक़रा फ़कीर का प्लूरल है और मुहाजिरीन का लफ्ज़ है। तो मतलब कहने के ये हुआ, अगर तुम्हारी मिल्कियत ये बरकरार रहती है अल्लाह की निगाह में, तो तुमको फ़कीर अल्लाह कभी नहीं कहते। इसीलिए फ़कीर और मिस्कीन में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़कीर कहते हैं जिसके पास कुछ ना रहे, और मिस्कीन किसको कहते हैं जिसके पास कुछ हो। मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम और हज़रत खज़िर का किस्सा आपको मालूम है। वो 3 वाक़ये हुए कि कश्ती तोड़ दिया और फिर उसके बाद एक दीवार ठीक कर दी और एक बच्चे का सर जो है तन से जुदा कर दिया। तो उसमें एक लफ्ज़ आता है वहाँ पर 16वें पारे के पहले पेज में, व अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन, मिस्कीन का प्लूरल है। फ़ुक़रा फ़कीर का कि जिसके पास कुछ ना हो, और मिस्कीन कहते हैं जिसके पास कुछ हो। अब यहाँ देखिए उनकी कश्ती जो है, कुरान कश्ती मान रहा। व अम्मा सफ़ीनतु फ़कानत लिमसाकीन यामलून फ़िल बहर फ़अरदतु अन अईबहा। और एक कमाल और देखिए, हज़रत खज़ीर बात कह रहे हैं कि मैंने चाहा कि इस कश्ती को तोड़ दूँ। एक बुराई है ना कश्ती तोड़ना। उन्होंने आपको बगैर किराए के, बगैर नौल के बिठा लिया, पास करा दिया आपको, और आपने उनकी कश्ती तोड़ दी। तो बुराई की निस्बत हज़रत खज़ीर अपनी तरफ करते हैं। फ़अरदतु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा, फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने चाहा कि मैं इसको ऐबदार कर दूँ, क्योंकि आगे का जो बादशाह है वो ऐबदार चीज़ लेता नहीं। अच्छा, जहाँ पर बच्चा मरा है तो वहाँ पर क्योंकि उसकी जगह के ऊपर जब देने का मसला आया कि उसके बच्चे की जगह पर, तो अल्लाह क्या फरमा रहे, फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरन मिन्हु, अल्लाह ने चाहा कि इस बच्चे की जगह पर उसको बेहतरीन औलाद दे। तो खैर की जब निस्बत होती है तो अल्लाह की तरफ की जाती है, बुराई की निस्बत आदमी को अपनी तरफ करना चाहिए। इसीलिए आजकल मुफ्ती जो फतवा लिखते हैं वो कहते हैं अस्सायु मिन्नी, कोशिश तो मेरी थी, इन काना हुआ सवाब, अगर ये दुरुस्त है फ़हुवा मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से, व इन कानल ख़ता, अगर ये गलती है फ़हुवा मिन्नी व मिन नफ्सी, मेरी तरफ से, मेरी नफ्स की तरफ से। तो इसमें एक इतना बड़ा नुक्ता सिखाया गया आपको। एक तो फ़कीर और मिस्कीन की तारीफ़, और दूसरी चीज़ ये बताई गई कि अच्छाई की निस्बत हमेशा अल्लाह की तरफ करें, और बुराई अगरचे कोई पत्ता हिलता नहीं अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर। अब आप पूछें, ये जो ज़िना है, चोरी है, कत्ल है, ये अमाल किसने पैदा की? क्या कहेंगे आप? अल्लाह। लेकिन चूँकि ये बुराई है इसलिए अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं करते। खालिक हकीकी तो वही है ना, तो इसके असबाब की तरफ कर देते। अब आप नमाज छूट जाए, मगरिब की तो आप क्या कहते हैं, छोड़ा आपने, और बड़ी शराफत के साथ कहेंगे नमाज छूट गई, नमाज छूट गई। अब कुरान करीम की एक आयत रह गई बच्चे से, तो बच्चे क्या कहे, कुरान करीम की आयत भूल गई। ये नहीं कहेगा मैंने भुला दिया, क्योंकि ये अदब सिखाया गया आपको कि इतने जरिए आप ना बने, जुरातमंदाना अंदाज में आप कह रहे मैंने कुरान की आयत भुला दिया, मैंने नमाज छोड़ दी, या मैंने तिलावत छोड़ दी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अदब के ज़ुमरे में आती हैं, चीज़ें सिखाई गई हैं इसी तरीके से। तो ऐसा इज्तिहाद ना करें जैसा मैं वो बता रहा था आपको। अब एक और सुन लें, ये जो सूरह बुरूज है, सूरह बुरूज में एक आयत है, इन्नल लदीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनाती सुम्मा लम यतूबू सुम्मा लम यतूबू। कल सबक में सुनाया था चंद्र, 2-3 जगह में सुना चुका सबक में, वहाँ भी एक कायदा बताना था मुझे। तो इसमें क्या हुआ, अल्लामा सिद्दीक़ साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे उस्ताद मौलाना सिद्दीक़ साहब के उस्ताद हैं। तो अल्लामा सिद्दीक़ साहब थे, हाफिज़ साहब ने पढ़ा इन्नल लदीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात सुम्मा लम फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक़। यतूबू छूट गया, होता है सुम्मा लम यतूबू। तो लोगों ने टोका कि हज़रत नमाज हुई या नहीं हुई? तो अल्लामा सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहने लगा देखो
لم کے بعد تو ہر فعل ورب حذف نہیں ہوتا، ضروری ہوتا لکھنا. لما کے بعد البتہ نہ لکھے تو چل جاتا ہے. ارے ٹھیک ہے، کافروں کو بیان چل رہا ہے یار، وہ تو کسی حال جہنم میں جائیں گے، نماز ہو گئی چلو آگے بڑھو. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے بڑے لوگ جو ہیں وہ جہاں تک ہوتا ہے گنجائش نکالتے ہیں. ایسے نہیں کہ تھوڑی سی غلط ہو نماز چھوٹ گئی تمہاری غلط ہوئی. اب یہیں پہ ایک بات اور سمجھنے ساتھ ساتھ، یہ جو آیتیں ہیں یہ ترتیب آیتوں کی یہ اللہ کی طرف سے، اس کو کہتے ہیں توقیفی. توقیفی کا مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. اور یہ جو صورتوں کی ترتیب ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران، پھر نساء، مائدہ، انعام، اعراف، ساری ترتیب، یہ ترتیب اجتہادی ہے. اجتہادی، اور اجتہاد کا وہ درجہ نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم کا ہوتا ہے. اسی لیے اگر آپ کہیں ترتیب میں گڑبڑی کر جائیں صورتوں میں، کہ پہلے آپ نے کیا پڑھا، لیلاف قریش پڑھ لیا اور بعد میں علم ترا پڑھ دیا، تو آپ کہیں گے نماز نہیں ہوئی. ایسا نہیں، نماز ہو جائے گی. سجدہ سہو بھی نہیں کرنا. کل کسی نے مسئلہ پوچھا تھا، تیسری رکعت میں انہوں نے صورت ملا دی. کہا کہ مولانا کیونکہ عادت ہے کہ پہلی میں دوسری میں ملاتے، تو تیسری میں بھی اور چوتھی میں ملا دیا ہم نے کہا کچھ نہیں ہوا. سجدہ سہو ہم نے کہا وہ بھی کچھ نہیں، معافی بالکل. کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں نا، ان کے ہاں سورہ فاتحہ چاروں رکعتوں میں پڑھنا فرض عین ہے. اگر کسی ایک رکعت میں بھی مس کر دیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، کہ جیسے کہ فرض چھوٹا. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہلی اور دوسری رکعت میں تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، لیکن فرض عین نہیں، واجب ہے. واجب چھوٹ جائے تو 10 کریں گے، پورا ہو جائے گا معاملہ. تیسری اور چوتھی رکعت میں چاہے تو آپ سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں، تیسری رکعت میں خالی کھڑے ہوئے اور آپ نے ثنا پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لیا، سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا تیسری چوتھی رکعت میں، نماز خراب نہیں ہوگی، سجدہ تو نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. بہتر یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے آدمی، کیونکہ پیچھے بات کرتے ہیں شوافے ہوتے ہیں ان کے یہاں، چونکہ چاروں رکعت میں پڑھنا فرض ہے، تو اس بات سے اس کا خیال کرتے ہوئے چاروں میں پڑھ لینا چاہیے سورہ فاتحہ، لیکن تیسری چوتھی میں صورت نہیں ملا رہا. یہ بات کرتے ہیں، اس طرح گڑبڑیاں ہوتی ہیں، لیکن امام کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اب امام کا ایسا بھی نہ کرے کہیں کہ وہ ایک امام صاحب شروع ہوئے اور وہ پڑھا رہے تھے سورہ بقرہ، اب اس کے بعد وہ تھک گیا بیچارہ مصلی کھڑے کھڑے اور نماز توڑ کے جانے لگا. تو جاتے جاتے اس نے پوچھا کسی سے کیا پڑھنے تھی امام صاحب سورہ بقرہ. اس کو معلوم تھا کہ بقرہ کے معنی گائے یا بیل، دونوں ترجمے ہیں، گائے اور بیل دونوں. مولانا عبد المجید صاحب دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی کے بعد کہ حضرت جب ہم نے تفسیر لکھی تفسیر ماجدی تو ہم کو پتا چلا آپ کی بیان القرآن کتنی ڈیپ اور گہری ہے. تو انہوں نے تفسیر کی ہے، اس میں انہوں نے بیل ترجمہ کیا ہے، حضرت تھانوی نے گائے ترجمہ کیا. ان کا دونوں ترجمہ صحیح ہے بالکل ڈکشنری کے اعتبار سے. اور ڈکشنری کو دن میں بتا رہا تھا کہ بھئی ایک ہوتی ہے اصطلاح آپ کی، کہ جیسے آپ نے ایک لفظ لیا اور اس کا معنی اپنا بنا دیا، اور ایک ہوتا ہے ڈکشنری کے معنی. وہ سنڈے تھا تو اس دن اوپن ہاؤس تھا اس کا، یہ برہان اکیڈمی. میں نے کہا اوپن ہاؤس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اگر ڈکشنری دیکھو گے تو گھر کھلا ہوا. میں نے کہا مگر مطلب آپ کیا لیتے ہیں اوپن ہاؤس کا؟ کیا کہتے آپ اوپن ہاؤس کا کیا مطلب ہے کہ ہم شما آگے دیکھ سکتے. تو یہ عرفی معنی ہوتے ہیں. جیسے صلاۃ ہے، صلاۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ صلاۃ کے معنی آتے ہیں دعا. کوئی آدمی وضو کر آ کے، جیسے وہ خورجے کون ہوتے ہیں ان کے دعا ہی ہوتی ہے، وہ آ کے وضو کر اپنا جو کچھ بھی وضو پتہ نہیں پورا کرتے ہو جانے، آگے کونے بیٹھ کے دعا کر لیتے کہ نماز ہو گئی. زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ طہارت اور پاکی. آپ نے کوائن میں بنا لیا، رضا صاحب نے پورے کوائن میں بنایا اور جا کے تھیلی بند کر کے غوطہ دیا حوض میں اور نکال لیا کہ سب منی پاک ہو گئی بالکل. کہنے میں وائٹ منی ہو گئے. نہ زرداری کے بعد جانا ہے، نہ نواز شریف صاحب کے بعد جانا، اور نہ انڈیا میں مودی کے بعد بیٹھے بیٹھائے منی لانڈرنگ کے طریقے سب کرے گا. تو نہیں، کہتے ہیں شریعت جو معنی آپ کو بتائے وہی معنی اس کے صحیح ہوں گے. تو آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے اعلام الموقعین یا موقعین، دونوں طرف پڑھتے ہیں. ابن قیم الجوزی، ان کی 2 جلدوں میں ایک کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے ایک جلد میں وہ آیتیں جمع کی ہیں کہ جن کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حل نہیں کر سکے. ان کی زبان میں قرآن، ان کے محاورے میں قرآن، وہ سب بتایا انہوں نے.
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد مسئلہ حل کیا تو حضور نے بتایا ان کو کہ اس کا یہ مطلب ہے، وہ جو تم سمجھ بیٹھے وہ مطلب نہیں ہے. پوری مثالیں تھیں کہ انہوں نے جمع کیا ہے. اس کو پڑھے آدمی تو اس کو مت آتا آدمی کو. چلے تو یہ سب ملت پہ جھگڑا ہوا اصل میں. یہاں جو ملت آئی یہ 3 لفظ آتے ہیں آپ کے سامنے آئیں گے. ایک ملت، دوسرے دین اور تیسرے شریعت. شریعت تو ہر زمانے کی اپنی اپنی ہوتی. تو میں آپ کو یہ سنا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک تو ہجرت ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت ہے. دوسرے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں قربانی ہے. قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا پیش کیا ہے؟ 313 بدر ملا کے ڈال دیا. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ان تہلک هذه العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا. اللہ اگر آج یہ تباہ ہو گئے تو یہ میری پوری زندگی کی اب تک کی جو ہے اس کی کمائی ہے. اگر یہ چلے گئے تو پھر آپ کو سجدہ کرنے والا ہے ہی نہیں کوئی اس کے بعد. فلن تعبد علی الارض ابدا. اس کا مطلب دھمکی نہیں ہے، یہ ایک تعلق کا اظہار ہے کہ اللہ ان کی لاج رکھے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا وہ دروازے میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر اور دیکھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. تو حضور بھروسہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وعدہ پورا کریں گے. وعدہ آپ نے کیا، وعدہ پورا. مطلب کہنے کہ یہ نہیں کہ ہم جیسے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، استاد نے کہا چلو جاؤ یہ کام کرا دیں گے، آرام سے بیٹھے. اللہ نے وعدہ کیا اور اس وعدے میں کوئی مخالفت اور اختلاف نہیں ہو سکتا. پھر بھی دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ابتحال کے ساتھ، لجاجت اور کتنی الہا وزاری کے ساتھ لگے ہیں دعا کرنے. لگے کہتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتا رہے کھلی تو کھلے گا، ایک نہ ایک دن ضرور کھل جاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں. اور تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ملت میں ہے توحید. اور وہی توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. چنانچہ آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا آپ نے کہ میں اپنی امی کا خواب ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. تو اس کو علامہ حالی تھے نا، حالی پانی پتے تھے، یہ غالب سے شاگرد. اور پورا شاہنامہ اسلام جو ہے انہوں نے اشعار میں مرتب کیا ہے. پورے عالم تو نہیں ہو پائے تھے، وہ اصل میں جنگ شروع ہو گئی تھی ان سے، یورپ والوں سے، تو اس میں نہیں ہو سکے. لیکن بہرحال کافی کچھ انہوں نے علم حاصل کیا، پڑھا علامہ حالی. تو شاہنامہ اسلام ان کا ہے. اور انڈیا میں 2 حصے اس کے بینڈ ہیں جس میں جہادیات کا ذکر ہے، تو بینڈ کر دیا. بینڈ کرنے کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں کہاں سے نکال دو گے، قرآن میں کہاں سے نکالو گے، وہ تو جگہ. تو انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہوئے بطن آمنہ سے ہویدا، آمنہ سے ہویدا. اس کے بعد ہے آگے یاد آئے گا وشے دوسرا والا میں بتاؤں گا. ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو کہ ہاں دعائے خلی اور نوید مسیحا. ابراہیم علیہ السلام کی حضور میں میں ابراہیم ابا کی دعا ہوں، امی کا خواب ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. وہ کیسے؟ امی کا خواب یہ ہوا کہ جب آپ امی کے پیٹ مبارک میں تھے تو اس وقت امی نے خواب دیکھا کہ بصرہ اور شام کے ایک روشنی پھیلی، اس میں ساری چیزیں دکھائی دی. فرماتی کہ میں نے اونٹ تک دیکھے وہاں کے. تو اس سے بشارت اور خوشخبری یہ لی گئی کہ یہ سب علاقہ آپ کے قدموں میں آئے گا. نمبر 2، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا تھا جس کا ذکر پچھلے سنڈے کو ہوا، پچھلے جمعے کو آیت میں ہوا تھا کہ ایک امام چاہیے کعبے کے لیے، تو اللہ نے امام دے دیا. امام کیا؟ امام الانبیاء. اور تیسری چیز کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سورہ صف ہے 28ویں پارے میں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام نام کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں. یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آ رہے ہیں ان کا نام احمد ہے. تو اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام ابا کی دعا ہوں، امی کا خواب ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں. تو یہ تینوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارکہ میں ہیں. اس لیے آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی نوح
اس لیے پڑھتے ہیں ان کی ملت ہمارے نبی کی ملت بالکل ایک ہے، اس لیے کہتے کما صلیت علی ابراہیم علی آدم علی نوح علی شیس، یہ نہیں کہتے آپ. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور نہیں منہ موڑ سکتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے. ملت سے مراد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی ملت ایک ہے بالکل. الا من سفیہ نفسہ، مگر جو اپنی ذاتی اعتبار سے بیوقوف ہو، یعنی اپنے آپ کو نہ پہچان سکے وہ آدمی. اپنے آپ کا آپا آدمی کیسے بھولاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی بھول جائے. سورہ حشر میں پڑھیے، آخری رکوع ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ایسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے اپنے آپے کو بھی ان کا بلا دیا. کیا ہمارے استاد نے ایسا سمجھاتے ہوئے اپنی بات بتائی تھی. آپے کو بلانے کا مطلب یہ ہوا کہ انگلینڈ سے کتنے آئے تھے چائے بیچنے، تھوڑے ہی تو آئے تھے، اور پھر ہم ہی کو ہائر کیا انہوں نے، اور ہمارا ہی ڈنڈا ہمارے اوپر پڑتا تھا اس وقت. تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ہم اپنے آپ کو بھول گئے، ہمارا ڈنڈا ہمارے اوپر پڑ رہا، ہماری گولی ہمارے اوپر چل رہی، تو اپنے آپ کو ایسے اللہ تعالیٰ بلا دیتے تھے. تو فرمایا آگے الا من سفیہ نفسہ، جو اپنے ذات سے بیوقوف ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو ان کو چنا تھا دنیا کے اندر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں یہ بہت نیک اور صالح لوگوں میں ہوں گے. صالح سے مراد اللہ جس کو صالح فرما دے، تو مراد یہ ہے کہ ان کا کیا کہنا. چنانچہ معراج کے واقعے میں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتویں آسمان پہ تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہیں، اور بالکل کیا نام ہے چہرہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا بالکل. تو بتایا جبرائیل علیہ السلام نے یہ آپ کے ابا ابراہیم علیہ السلام ہیں، کیونکہ اسی نسل سے تو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جیسے منور رانا کہہ رہے تھے، ایک شاعر سے بھی انتقال ہو گئے بیچارے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا شعر تھا پہلے، کہ میں نے وہ زیادہ شعر شاعری اثر میں وہ سب باتھ روم میں ہوتی ہے وہ بیٹھ کے ہو، تو اس واسطے مجھ سے زیادہ دلچسپی نہیں. ایک آدھ یاد ہو جاتا ہے آدمی کے مدد چیز ہوتی کہ میں نے اپنی امی کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تھا، مطلب امی کی نگاہ میں دیکھا اپنے آپ کو. تو کہتے ہیں یہ آئینہ مجھے بوڑھا نہیں بتاتا. حقیقت یہ ہے کہ ماں کب اپنے بچے کو بوڑھا سمجھے گی، یہ آئینہ مجھے بوڑھا نہیں بتاتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں. یہ میرے ابا ہیں، کہنا چاہیے ابو الانبیاء موحد اعظم بانی کعبہ ابراہیم علیہ السلام. آگے فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو یہ صالحین میں شمار ہوں گے. اور صالحین کا ایک درجہ ہے اللہ کے نگاہ. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام سے جب رخصت ہونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اور استاد نے بتایا کہ جب یہ حدیث سنو تو کیا کہنا چاہیے، علیکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، وعلیہ السلام، اور ان پر بھی، کیونکہ خوشخبری تو آپ لائے نا، تو اس لیے آپ احسان کروانا تو احسان کا بدلہ احسان، علیکہ وعلیہ السلام. اور اگر کیا نام ہے کسی عورت نے آپ کو سلام کہلوایا، عورت ہے مطلب کیا ہے، پھوپھی نے، خالہ نے، ہاں، تو کہیں گے علیکہ، یعنی جو لایا ہے، اگر عورت لائی تو علیکی، وعلیہ السلام، علی نام کی طرح. ایک بار ذرا پڑھ دیجیے نا، ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. وہ جو چار گروہ گنائے گئے نہیں سورہ نساء میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو یہ درجے ہیں یہ اللہ کے سب کے. ترجمہ ایک بار پڑھ دیجیے، دیر سے آیا تھا. اچھا. وَمَن يَرْغَبُ، ویسے رغبت کے معنی شوق کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب عن آ جائے تو اس کا ترجمہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے. یہ رول اس سے بدلتے ہیں. ورب کے بعد جب صلہ آ جائے، حروف کہتے ہیں پریپوزیشن جو آپ پڑھتے ہیں اس کو ہم لوگ حرف جار کہتے ہیں. تو یرغبو کے بعد عن آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا جو منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے،
تو وہ بیوقوف ہی ہوگا. ایک ترجمہ تو یہ ہوا, اور اسی کو دوسرے طرح اگر کریں, اور نہیں بے رغبتی برتے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہی شخص جو اپنے ذات میں بیوقوف, اپنی ذات سے بیوقوف ہو. اچھا, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے تو ان کو منتخب کیا تھا دنیا میں, یعنی چنیدہ لوگوں میں سے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور آخرت میں وہ صالحین میں ہوں گے, بخشے بخشائے. صالح سے مراد آخرت کا صالح,